اللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اربعین حسینی کی تعزیت پیش کی جاتی ہے اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں اسیران کربلا اور شہدائے کربلا کی اسیری اور مظلومیت اور خصوصاً اربعین امام حسین کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. جب امام زین العابدین علیہ السلام رہا ہو کر مدینہ کے قریب پہنچے اور مدینہ سے مومنین آپ کی زیارت کے لیے آئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کا ایک جملہ کی جسے ہم نے سرنامہ کلام میں قرار بھی دیا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ نے جس طرح سے ہماری محبت کا حکم دیا تھا اگر اس کے برخلاف ہم پر ظلم کا حکم دیتے تو بھی یہ امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی کہ جو ظلم مودت کے حکم کے بعد کیا ہے. خواتین سے گزارش ہے کہ کچھ خاموشی اختیار کریں. اگر وہ خاموشی اختیار کریں گی تو انہیں ایک ایسی دعا بتائیں گے جس سے ان کے گھر میں برکت ہوگی. صلوات پڑھیں اور محمد والے. آج کا یہ دن بلکہ صحیح کہنا یہ ہے کہ یہ جلوس کے جو اربعین کی مناسبت سے ہے وہ کہ اربعین کل اور اربعین کے بارے میں توجہ رہے کہ ایک روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی. امام فرماتے ہیں کہ مومنین کی 5 علامتیں ہیں. اب یہ ذہن میں رہیں کہ مختلف روایتوں میں مختلف طرح سے مختلف موضوعات بیان ہوئے. اس روایت میں مومنین کی خاص 5 علامتیں بیان ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ پہلی علامت یہ کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، یعنی واجب نمازیں، نوافل اور نوافل لیل یعنی نماز شب، یہ کل ملا کر
ممکن ہے کوئی کاؤنٹ کرے اور بعد میں کہے کہ 51 نہیں 52 صحیح فگر ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ صحیح فگر 52 ہی ہے، لیکن عشاء کی 2 رکعت نماز کیونکہ بیٹھ کے پڑھنا واجب ہے تو اس کو 1 کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ 51 رکعت نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا، 2 خاک پر سجدہ کرنا، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ہمارے بھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہے، تو مجھے تو اصولاً پہلے ہی چھپا لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے معنی یہ ہے تو مراد یہ ہے کہ جب 1 انگوٹھی ہو تو بائیں ہاتھ میں پہننا بنو امیہ کی علامت تھی، یعنی لیفٹ میں، لیکن اگر 1 ہو تو پھر دائیں میں پہنی جائے، تاکہ یعنی 1 ہو اور صرف اس ہاتھ میں ہو تو حرام نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی روش یہ ہے کہ اسی ہاتھ میں۔ اور 5ویں علامت ہے زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ زیارت اربعین کہ جو بلند ترین اس کا مقام ہے وہ یہ کہ قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے اور زیارت اربعین کو پڑھا جائے۔ اور اگر کسی کے لیے میسر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اپنے اپنے شہروں سے زیارت اربعین پڑھیں اور ساتھ ہی عزاداری اربعین کو منعقد کریں، کہ بلا شک ایسا کرنے والوں کو وہاں کی زیارت کا انشاءاللہ ضرور ثواب ملے۔ اب ایک دو موضوعات کی جانب توجہ دلائیں، کیونکہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ذکر امام حسین سے دین باقی ہے اور جہاں نام اعمال بھاری ہوتا ہے تو وہاں پر دینی ترقی بھی یاد رکھیں اسی یا حسین کے ذریعے سے۔ اور اگر اسی میں کچھ ایسے موضوع بھی ڈسکس ہوں گے جس سے قوم سربلند ہو، مذہب حق اہل بیت تشیع دنیا کے گوش و کنار تک پھیلے، تو بلا شک نور علی نور، ثواب ہر صورت میں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ دین کی ترقی اور کس چیز میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ جتنی ہمیں فکر رہتی ہے بزنس میں آمدنی کی کہ کتنی زیادہ آمدنی ہو، جو ہم نے کیپٹل لگایا ہے تو کتنا زیادہ پرسنٹیج میں ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، بالکل ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ سخت ہونی چاہیے کہ جتنا ہم ٹائم اور پیسہ لگا رہے ہیں عزاداری امام حسین پہ، اس سے اور زیادہ فائدہ ہو ہمارے مذہب کو اور مکتب کو اور ہمارے جوانوں کو۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جتنی زیادہ عزاداری ہو بلا شک اتنی ضروری ہے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ویلفیئر کے سارے کام یاد آتے ہیں عزاداری کے وقت۔ ویلفیئر ضروری ہے، یتیم، غریب، مسکین، پڑھائی لکھائی سب کچھ ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں عزائے امام حسین کا زیادہ سے زیادہ اظہار دین کی بقا کا سبب ہے۔ آج اگر سوال کیا جائے خود ہمارے دشمنوں سے، دوستوں کو چھوڑیں، کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یزید خبیث ہے؟ تمہیں کب یہ سنائی دیا کہ یزید کو ہم خبیث کہتے ہیں؟ تمہیں کب پتا چلا کہ امام حسین کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے؟ یعنی ہم مخاطب ہیں کس سے؟ دشمن سے۔ چلو تم یزید کو برا نہیں مانو، تم امام حسین کو بے شک مظلوم نہ سمجھو، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یزید کو برا سمجھتے ہیں اور امام حسین مظلوم ہیں؟ تو وہ جواب دے گا عزاداری سے۔ تو جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو ایک دو موضوعات کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ جس پر مومنین عام طور پر توجہ نہیں دے پاتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ عزاداری کم ہو جاتی ہے۔
اور اس سے پہلے بعض دفعہ ہم لطیفہ سنا دیتے ہیں کہ وہ لطیفہ کم ہے، مثال زیادہ ہے، کوئی نہ سمجھے کہ وہ لطیفہ ہے واقعاً، کہ ایک آدمی نے ایک آدمی سے کہا کہ دیکھو تم فلانی سگریٹ پیتے ہو، یہ اتنے کا پیکٹ آتا ہے، تم اتنے پیکٹ پیتے ہو، پچھلے 25 سال سے پی رہے ہو، 25 سال میں پہلے اتنے کا تھا، پھر اتنے کا ہوا، پھر اتنے کا ہوا، ڈیلی تمہارا یہ ایوریج ہے، یہ اور یہ اور یہ اور یہ، آج اگر تم سگریٹ نہ پیتے یہ بلڈنگ تمہاری ہوتی۔ اس آدمی نے کہا کہ تم نے کیلکولیشن تو بالکل صحیح کی، تو میں نے تو سگریٹ کی وجہ سے بلڈنگ نہیں بنائی، تم نے کیوں نہیں بنائی؟ تو یہ جو کیلکولیشنز ہیں خصوصاً عزاداری امام حسین کے مقابلے میں جو بالکل غلط۔ اگر پیسہ بچانا ہے، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، تو زیورات میں سے، کپڑوں میں سے، شادی میں سے، بیاہ میں سے، تقریب میں سے، ہوٹل بازی میں سے، باہر کے کھانوں میں سے، اور بہت سارے کام۔ اب یہ رائے صرف ہماری نہیں ہے، جنگ کے زمانے میں کسی نے سوال کیا تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ سے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری نہ کی جائے، پیسہ جنگ میں دے دیا جائے۔ کسی نے سوال کیا، ایسا نہیں کہ گورنمنٹ نے کہا یا امام خمینی نے، کسی نے سوال کیا، تو آپ نے پہلا جواب دیا کہ جس نے بھی یہ کہا ہے وہ استغفار کرے۔ بے شک یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہے اور مدد ضروری ہے، لیکن یہ جملہ جس نے بھی کہا ہے استغفار کرے، وہاں مدد کرے، لیکن یہ والی بات کہ یہاں کم کر دو نا، یہاں کیوں؟ اور بہت سارے خرچے ہیں۔ کبھی نہیں سننے میں آیا کہ ویلفیئر میں کام لگا دیا جائے، مہندی مانجا ولیمہ نہ ہو، جہیز نہ ہو، نہ۔ تو یاد رکھیں کہ ویلفیئر ضروری چیز ہے، ویلفیئر کو ہم کنڈم نہیں کر رہے ہیں، ویلفیئر لازم ترین چیز ہے اور مومنین اس کام کو انجام دیں، لیکن ہمیشہ ویلفیئر کے لیے عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام کو قربان کرنے کا ذہن میں نہ آنے دیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ عزاداری جس قسم کی بھی ہو، دنیا کے ہر کلچر میں ہے الگ الگ، ہر جگہ کی عزاداری کا احترام کرنا ہے، بے شک ہم اس کو ایڈاپٹ نہ کریں، ہم نہ کریں بے شک، لیکن اس کا احترام کریں۔ آپ امریکہ میں اپنے بیٹ کو الٹا نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اندرون سندھ میں جائیں اور وہاں پر چارپائیاں کو الٹا کریں، اس کا احترام کریں، اس کا نہ مذاق بنائیں۔ ہاں آپ نہیں کر سکتے نہ کریں، ہم بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے چارپائیاں نہیں ہیں، ہے بھی تو آپ نہ کریں، لیکن جو جائز حدود میں امام حسین کے غم کا اظہار کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ لہذا حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے جملے سے بھی عزاداری امام حسین کو ڈسٹرب اگر کرتا ہے تو وہ کمر رسول اللہ کو توڑتا ہے۔ لیکن اس جانب توجہ رہے کہ بعض جو علماء کے فتاوی عزاداری کے لیے تو وہ دشمنی میں نہیں ہے، وہ حالات اور واقعات کے لیے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج جو عزاداری یہاں پہنچی ہے، یہ تمام عزاداری ائمہ کے دور میں نہیں تھی، اس کو یہاں تک پہنچانے میں علماء ہی کا کردار ہے۔ ائمہ کے دور میں فقط اعمال عاشور تھے، یاد رکھیں بالکل صاف بات، صرف اعمال عاشور تھے، زیارت تھی، اور ائمہ خود حزن و ملال میں بیٹھتے تھے۔ کوئی آتا تھا تو اپنے خاص اصحاب کے درمیان، کیونکہ اس طرح روڈوں پہ نہیں تھا سلسلہ، خاص اصحاب کے درمیان امام حسین کا ذکر فرماتے تھے۔ اگر کوئی شاعر آ گیا کیونکہ زمانہ خطرناک تھا، اور اس نے کہا کچھ شعر میں نے پڑھے، کچھ شعر میرے ہیں، تو فرماتے تھے کہ سنا دو۔ آج جہاں تک ہے تو یاد رکھیں عزاداری اس میں علماء ہی کا فتویٰ ہے ہر چیز میں، اور اصل بنیاد علماء کی یہ تھی اور ہے کہ اگر اس چیز سے، اس عمل سے امام حسین کی مظلومیت کی جانب لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور معاشرے میں حزن و ملال کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو پھر کرو، لیکن اگر کہیں کسی چیز سے مذاق بنتا ہے کسی خاص معاشرے میں تو مانا کرو۔ یہ علماء ہی نے یہاں تک پہنچائی ہے۔ لہٰذا بہت ساری عربوں کی عزاداری کی چیزیں ایسے ہیں کہ جو آپ پسند نہیں کریں گے،
تو آپ اس کو دشمن نہیں ہو گئے عزاداری کا. کہا جائے گا نہیں آپ کا مزاج نہیں پسند کر رہا, آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت اس کو یہاں پہ کیا جائے امریکہ میں یا کہیں اور. صحیح ہے وہ کویت میں ہوتی ہیں, صحیح وہ عراق میں. تو اصل موضوع ہے عزاداری کا کہ امام حسین کی جانب لوگوں کی توجہ دینا. اب یاد رکھیں کہ اس خاص موضوع کو ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا, کل بھی ایک جگہ ڈسکس کیا, اس سے 2-3 دن پہلے بھی ڈسکس کیا. اور نوجوان جو بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں ان سے خصوصاً اس بات کی ہم درخواست کریں گے کہ وہ آج رات اور لگاتار 2-4 دن اور پھر اپنی زندگی میں اس 1-1.5 سال اس پر کام کریں, چاہے ہفتے میں 1-8 دن. وہ یہ کہ عاشور اور اربعین کے مجمع کو اور کربلا کو جتنا میڈیا پہ دکھانا چاہیے اتنا نہیں دکھایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا. کچھ کام دوسروں نے خراب کر دیا, کچھ کام بس اللہ صحیح کر دے گا. لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلنا چاہے. بس میڈیا کے حوالے سے یاد رکھیں کہ کامیاب قومیں وہی ہیں کہ جو میڈیا پر کوئی چیز آنے اور نہ آنے کے بعد میڈیا کو فیڈ بیک دیں, سوال کریں کہ یہ چیز کیوں آئی, سوال کریں کہ یہ چیز کیوں نہیں آئی. بس یاد رکھیں کہ تنظیمیں مختلف ہو سکتی ہیں, افراد مختلف ہو سکتے ہیں, ہم میں بعض نظریاتی یا اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ سب سے اہم کام ہمارا یہ ہے کہ اپنی انرجی صرف کریں مذہب حقہ اہل بیت اور عزاداری کی ترویج کے لیے ایک دوسرے کے خلاف. اگر ہم نے اپنی اتنی سی بھی انرجی ویسٹ کی تو امام حسین کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. طاقت ہماری صرف ہو دین کے لیے. بس آپ جتنے بیٹھے ہیں یہاں کہ منیمم کہا جا سکتا ہے کہ آپ میں سے 200 نوجوان بھی اگر فعال ہیں, ایفیشنس ہیں, تو آج رات باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں اور کہیں کہ یا امام حسین میں کل کربلا میں نہیں تھا, میں آج آپ کے پاس کربلا میں نہیں ہوں, میں اس وقت یہاں پر نیو یارک میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, لیکن اس وقت تلوار سے نہیں انگلیوں کے ذریعے سے آپ کے مذہب حقہ کے دفاع کے لیے کام کروں گا. وہ کام کیا ہے یاد رکھیں. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ کہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں, بعض آپ نوجوان اس میں مرکزی کردار ادا کریں, یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ میں سے 20 کریں الگ الگ, کوئی بات نہیں, پاور وہی ہوگی, کام پازیٹیو ہو, بے شک 20 کریں. جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کے ای میلز, جتنی نیوز ایجنسیز ہیں, جتنے نیوز پیپر ہیں, جتنے آپ میڈیا والوں کو بھیج سکتے ہیں انہیں یہ پیغام بھیجیں. اور یاد رکھیں پیغام مختصر ہو, کہیں مذہبی جلوہ ہو اور کہیں پر مذہبی جلوہ نہ ہو, بہت لبرل سی گفتگو ہو. گفتگو کیا ہو کہ آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے دنیا کا سب سے بڑا مجمع عراق میں کربلا میں جمع ہو رہا ہے. بہت زیادہ مذہبی گفتگو بھی نہ کریں, بعض دفعہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ حتیٰ بہت تفصیل نہ بیان کریں امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تو اس میں بے شک نہ لیں, کچھ ایسے لیں کچھ ویسے, الگ الگ میلز ہوں. خالی آپ اس میں کہ کربلا عراق, یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خود سرچ کریں گے, آپ کہیں گے کربلا عراق, وہ پوری امام حسین پہ گفتگو کرے گا. پھر بعض میڈیا کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ آپ زیادہ امام حسین کا نام لیں گے, وہ اس کو لمیٹڈ کر دے گا کہ یہ مذہبی موضوع ہے. تو یہ پالیسی میکنگ کہ کس طرح سے اس کو مخاطب کیا جائے, تو ہمیں اس سے کچھ کہلوانا ہے. اب یہ 2-3 دن کے دن ہیں آپ کے پاس, 2-3 دن ہیں کہ لگاتار اس وقت آپ میل بھیجیں جتنوں کو بھیج سکتے ہیں. کام ڈیوائڈ کر لیں کہ جی میڈیا کو میں بھیجوں گا, نیوز پیپر کو میں بھیجوں گا, یورپین میڈیا کو میں بھیجوں گا, امریکن کو میں, بالآخر جو مشہور ٹی وی ہیں ان کو بھیجیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع اور وہ تدریجاً 10 سال سے بڑھ رہا ہے. اور یہ جو وہاں پر جمع ہونا ہے, یاد رکھیں یہ عزاداری کا ایک عظیم ترین جلوہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جلوس کا فائدہ کیا, یہ فائدہ ہے.
آج میڈیا پہ دکھایا جائے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع ہے. یہ آپ لڑکی لڑکوں کی، آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 لاکھ میل پہنچنی چاہیے. ہم بہت سارے کام نہیں کر سکتے، البتہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں shiaviews.com پیج ہم چلا رہے ہیں، مختلف کام جو ہماری حدود میں. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ میں سے 2 لڑکی لڑکا آج ہی پوری رات اگر کام کرے تو پورے امریکہ سے 1 لاکھ میل بھجوا سکتے ہیں کسی بھی ایک مشہور ٹی وی چینل کو. آپ لوگ 1 لاکھ سے زیادہ میل بھجوا سکتے ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو. یہ امام حسین کی بڑی خدمت ہوگی. کیوں کہ جب کربلا کے مجمع کا ذکر ہوگا، جب عراق کے مجمع کا ذکر ہوگا تو لا محالہ لوگ سوال کریں گے یہ مجمع کیوں آیا ہے. کوئی جشن ہے، کوئی عید ہے، کوئی خوشی ہے، یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں، یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ائمہ ہمارے اس عزاداری سے یہی سوال ذہنوں میں ابھارنا چاہتے تھے، اور یہی ہدف ہے ہمارا عزاداری کا کہ لوگوں کو جھنجھوڑے بیدار کریں کہ آؤ کربلا میں کیا ہوا. اور یاد رکھیں کہ دنیا ایسی ہے کہ جب مظالم دیکھتی ہے تو ظالم کو گالیاں دیتی ہے اور مظلوم کا ساتھ دیتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام ائمہ کی، تمام مومنین کی، جو چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے، ان سب کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ ہے عزاداری، نہ کہ مراد فقط جو کربلا میں یہاں ہے. جس وقت میں آ رہا تھا آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک امریکن لیڈی نے مجھے روک کے پوچھا کیا ہوا. اب یہ خود ہمارا ایسا تھا کتنی اسے تفصیل سے بات کی جائے، آیا کتنا رکنا چاہ رہی ہے وہ، کتنی اس کو کیوریوسٹی ہے. یہ ایک میسج دینے والے کو دیکھنا پڑتا ہے. آیا یہ پوچھنا چاہ رہی ہے تم پاکستانی ہو، آیا یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کیا ہے. تو پہلی چیز ہم نے کہی کہ ہاں اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو کربلا عراق لکھ لیں، سب پتہ چل جائے. اب ہمیں اسے آسان ورڈ بتانا تھا. اب ہم اس سے کہتے امام حسین علیہ السلام the grandson of the prophet Muhammad peace be upon him، بھول جاتی ہے. عراق کربلا، میں نے کہا اس کو آپ سرچ کریں باقی چیزیں آ جائیں گی. اور اس نے پوچھا اور تفصیل بتائی، اور اس نے پوچھا تو امام حسین تک گفتگو ہوئی، اور پوچھا تو پھر بتایا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے ایسے لوگ کر رہے تھے. یہ جو ہمارے دشمن پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ سینہ ہم پیٹ رہے ہیں، خون ہم نکال رہے ہیں، پریشان تو ہوں. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یہ وحشی گری ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن وحشی ہے. تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ شیعہ جو ہے وہ ایسے ہیں. لیکن تمہارا پریشان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ تمہارے لیے نیگیٹو ہے، ہمارے لیے پوزیٹو ہے. اب جب پاکستان میں گفتگو چل رہی ہے، پھر ممکن ہے کوئی سوچے کہ تقریباً ساری گفتگو یہ ہو گئی. ہماری روش یہ ہے کہ جو موقع، زمان اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. 6 ارب لوگوں کا اللہ کا شکر ہے فی الحال ہم خیال نہیں کرتے. ہم فقط ایک کا خیال کرتے ہیں جس پہ دار و مدار ہے اس کائنات کا، یعنی حجت ابن الحسن العسکری المہدی. اگر ہماری گفتگو سے وہ راضی ہوں کافی ہے، آپ سب ناراضی ہوں تو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا، اور وہ ناراضی ہوں آپ راضی ہو جائیں تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. اب جو موضوع اس پر چل رہا ہے، یاد رکھیں پوری دنیا میں میڈیا پہ، کیونکہ خود ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت دنیا بھر کے میڈیا سے کسی نہ کسی طریقے سے کانٹیکٹ میں رہیں اور دیکھیں کس طرح سے ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت زمانہ ہے کس کا؟ میڈیا کا. خصوصاً نوجوانوں کے لیے 2-3 نصیحتیں کہ جو ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے کچھ خاص قوانین ہیں ان میں سے ان کو بیان کر دیں کہ یاد رکھیں کہ جتنا کما سکتے ہیں کمائیں. بلینر بنیں، ٹریلینر بنیں، شرط صرف یہ ہے کہ حلال سے کمائیں، حلال میں لگائیں. صرف ایک شرط ہے. جو آپ سے کہے کہ نہ کماؤ غلط کہتا ہے. کماؤ، اسلام صرف یہ کہتا ہے حلال سے کماؤ، حلال میں لگاؤ.
آپ کمائیں گے تو انشاءاللہ مذہب کی بھی ترقی ہوگی. بس پہلی چیز کمائیں، بلکہ اس سے پہلی چیز علم میں آگے بڑھیں. دوسری چیز اقتصادیات کو مضبوط کریں. تیسری چیز سیاست میں آئیں. جس ملک میں ہیں وہاں کے ملک کا احترام کریں. آپ امریکہ میں تو یاد رکھیں ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ جب آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا تو وہاں پر ایک شرط تھی کہ آپ مخالفت نہیں کریں گے قانون کی، تو مومن پر لازم ہے کہ اپنے وعدے کو وفا کریں. اور یہاں پر کوئی آپ سے امریکن قانون نہیں کہہ رہا ہے کہ شراب پیو یا گناہ کرو. تو آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے قانون کا احترام کریں اور مذہب کی ترقی کریں جس ملک میں، اور پالیٹکس میں شامل ہوں. لازم ترین چیز ہے پالیٹکس میں شامل ہوں ہر پارٹی میں، تاکہ پتہ چلے کہ پالیسی کون بنا رہا ہے. یاد رکھیں بعض دفعہ ہم میں سے ایک فرد کا وجود ایک پارٹی میں سبب بنتا ہے کہ ہمارے خلاف گفتگو کرنے والا کھل کے گفتگو نہیں کر سکتا. پالیسی میکنگ والے پالیسی میکر جو ہیں وہ پالیسی نہیں بنا پاتے فقط ایک آدمی کے وجود کی وجہ سے. تیسری چیز میڈیا میں آگے بڑھیں، ماس کمیونیکیشن میں آگے بڑھیں، کہ اس کا کم ترین جلوہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ڈیسنٹ طریقے سے. عزاداری امام حسین کو کس طرح سے مجمع کی صورت میں، کہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع یاد رکھیں آج شیعہ اس میں بازی لے گئے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مجمع جو ہے عاشور و اربعین کا ہے. وہ کسی کے موت کے مجمع وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. یہ ہمارے ریگولر مجمع یاد رکھیں، وہ مجمع پیچھے رہ گئے ہیں لوگوں کے. حتیٰ ویکیپیڈیا میں دیکھیں وہ سارے مجمع پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے عاشور کے چھوٹے سے چھوٹے مجمع سے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ عراق کو، کربلا کو فوکس کیا جائے، اور ساتھ میں اس کی چھتری میں جتنی دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے اس کی ترویج کی جائے. آج جو پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو لکھنا بھی ہوگا، میڈیا پہ پریشر ڈالنا ہوگا. اگر سال 2 سال فقط یہی آپ بعض بڑے لکھ کے دیں بچوں کو، اور بچے ان چیزوں کو میڈیا پہ بھیجیں، تو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ امام حسین کے اصحاب و انصار میں شامل ہوں گے. وہ 72 عظیم ترین افراد تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی اصحاب و انصار ہوں گے کہ جو تدریجاً آج بھی یا حسین کے ذریعے سے شامل ہو رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایشو اٹھ رہا ہے کہ ہر آدمی کو بولنا پڑے گا کہ جی عزاداری کی وجہ سے عزاداری اپنا جلوس نہ ہو تو مسئلے کنٹرول ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہمیں جواب دینا ہے، جلوس نہ ہو مسئلے کنٹرول ہو جائیں گے. رسول اللہ کی ولادت کا جلوس نشتر پارک میں 4 دیواری میں تھا، وہاں پہ کیوں دھماکہ ہوا؟ جی شیعہ تبرہ کر رہے ہیں، ہم تبرہ کر رہے ہیں، ہم تبرہ کر رہے ہیں، تو یہ بریلوی اہل سنت میلاد النبی میں تبرہ کر رہے تھے. ہم تبرہ اگر کر رہے ہیں تو یہ جو آپ نے دھماکے کیے، تراویح جب ہو رہی تھی مسجدوں میں تو کیا تراویح کے درمیان تبرہ ہو رہا تھا؟ اب یہ اور بات ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا الہ الا اللہ خود تبرہ ہے. لیکن سوال کیا جائے عید کی نماز میں دھماکے ہوئے اہل سنت کی مساجد میں، کیا وہ تبرہ کر رہے تھے؟ کیا یہ آرمی بیسس پہ جو حملے ہوئے، کینٹ ایریاز میں جو حملے ہوئے، کیا آرمی والے تبرہ کر رہے تھے؟ یہ جو کامرا میں اور فیصل بیس میں ہوا، کیا یہ کر رہے تھے تبرہ؟ یہ نیوی پہ جو حملے ہوئے کیا وہ تبرہ کر رہے تھے؟ یہ پولیس اور ایف سی اور رینجر والے کیا تبرہ کر رہے تھے؟ یہ عیسائی تبرہ کر رہے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر چیز جو بعض دفعہ ٹی وی چینل سے کھل کے کہا کہ یہ جو فیصل بیس میں قیمتی ترین جہاز گرایا گیا جہاز تبرہ کرتا تھا. ممکن ہے کوئی کہ جب اڑتا تھا تو ہوں کر کے فلانی آواز ہمیں محسوس ہوتی تھی. صلوات پڑھ پر محمد والے محمد. وہ ابھی ایک یوٹیوب پر ہے، ہم نے بھی اس کو شیئر کیا ہے. وہاں بھی مولوی جو ہے خطبے میں باقاعدہ گن دکھا رہا ہے بچوں کی ٹوائے. وہ ٹرائگر دباتے ہیں، جو آوازیں نکلتی ہیں تو اسے واضح کہہ رہا ہے کہ یہ جو آواز نکل رہی ہے سیدہ عائشہ کے خلاف ہے، کہ ان کو یہ برا کہہ رہا ہے. یہ آواز
باقاعدہ چائنا نے بنائی ہے، اس میں وہ آواز نکل رہی ہے، وہ یہ نکل رہی ہے۔ بعد میں مصر کا نوجوان مذاق کر رہا ہے کہ نہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے، تم زبردستی اس کو بنا رہے ہو۔ تو یہ لوگ تو اب آپ تصور کریں گے جو بچوں کی گنز ہیں اس میں سے جو آوازیں نکل رہی ہیں اس میں ان کو آوازیں محسوس ہو رہی ہیں، کیونکہ پاگل ہو چکے ہیں ہماری ترقی سے یہ لوگ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ عزاداری کو زیادہ سے زیادہ کریں، پھیلائیں، اور یہ جان کے پھیلائیں کہ عزاداری در حقیقت لوگوں کی توجہ دلاتی ہے کس کی جانب؟ امام حسین کی۔ بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا فائدہ ہے جھولے اور تابوت کا؟ بالکل فائدہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شیعہ نہ زلجنے کو، نہ جھولے کو، نہ تابوت کو، نہ علم کو خدا نہیں سمجھتا، امام نہیں سمجھتا۔ ہم ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں مانگتے، ہاں ان کو چھوتے ہیں تبرکاً، مانگتے نہیں ہیں ہم، کوئی نہیں مانگتا شیعہ، کسی کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے۔ حتیٰ کہ علم ہاتھ میں ہے تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جب خانہ کعبہ کا پردہ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پردے سے کوئی نہیں مانگتا، پردے سے مانگنا شرک ہے، حتیٰ خانہ کعبہ کی دیوار سے مانگنا شرک ہے۔ خانہ کعبہ کو شرک سجدہ کرنا گناہ ہے، حرام ہے بلا شک۔ خانہ کعبہ ڈائریکشن ہے، خانہ کعبہ متبرک، اس سے تبرک برکت لیتے ہیں، تبرک برکت لیتے ہیں۔ اب جب اس کے پردے کو پکڑتے ہیں کہ جو انبیاء بھی یہ کام کرتے تھے تو اللہ کے دامن کو تھوڑی پکڑتے ہیں، اللہ منزہ، اس کا لباس نہیں ہے کوئی، لیکن یہ ایک متبرک چیز کو تھامتے ہیں، متبرک چیز نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، در حقیقت ہمارا تعلق خدا سے ہے، لیکن یہ جھولا وغیرہ در حقیقت توجہ دلاتے ہیں کس کی جانب؟ امام حسین کے فرزند کی جانب۔ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ بولڈ ہو کے کام کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جو آج کمرشل آرٹ میں اور ماڈرن آرٹ میں ہیں، ہم نے انہیں صدیوں پہلے استعمال کیا ہے، ہم نے صدیوں پہلے استعمال کیا ہے۔ آپ آج کر رہے ہیں، ہم صدیوں سے کر رہے ہیں۔ ہم پہلے ذریعہ بناتے تھے، آپ اسے کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے۔ آج ہر دکان میں مکے مدینے میں ذریعہ موجود ہے، یعنی خانہ کعبہ کا ماڈل۔ آج ذریعے موجود ہیں، یعنی مسجد نبوی کا ماڈل، وہ پلاسٹک کا بھی ہے، وہ سلور کا بھی ہے، وہ اور مختلف میٹلز کا بھی ہے۔ ہم مشرک تھے نہ، اب آپ مشرک ہو گئے۔ جواب ملے گا نہیں یہ تو ماڈل ہے، تو ہم نے اس کو ماڈل سمجھتے تھے۔ ہم نے کبھی بھی کسی ذریعے کو نہ اللہ سمجھا، نہ رسول سمجھا، نہ حتیٰ مولا علی سمجھا۔ ہم نے کس ذریعے کو سمجھا؟ امام حسین۔ ہم نے تو کہا ذریعہ شبیہ ذریعہ امام حسین، جیسے آپ کیا ہیں۔ آج مکہ مدینہ بلکہ پورے سعودی عرب بلکہ پورے عالم اسلام میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، اور اب تو خصوصاً سعودی عرب کی کوئی دکان ایسی نہیں ہے جہاں پر خانہ کعبہ کے دروازے کا ماڈل نہ ہو۔ جو نیت آپ کی ہے وہ نیت ہماری ہے۔ ہم مشرک تو آپ مشرک، آپ موحد تو ہم موحد۔ خانہ کعبہ کا دروازے کا دیکھا آپ نے، ہر جگہ ہے۔ ہم کامیاب ہو گئے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ آج آپ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے۔ اب اس کی جو ایک ماڈرن مثال دی جا سکتی ہے، فلسطین میں شیخ احمد یاسین کو کہ جو نابینا تھے، اور نہ معذرت نابینا نہیں تھے، مفلوج تھے، انہیں مارا گیا۔ تو آج اگر آپ گوگل میں بھی سرچ کریں شیخ احمد یاسین کا فیونرل کے نام سے، تو جب بھی ان کی برسی ہوتی ہے تو ویل چیئر اٹھاتے ہیں۔ یہ ویل چیئر اللہ ہے، رسول ہے، امام ہے، کون ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ اصل میں ویل چیئر کسی نبی نے اٹھائی؟ ویل چیئر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا کسی خلیفہ نے اٹھائی؟ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کیا اصحاب کے دور میں یہ تھا؟ تو ہم کہیں گے ویل چیئر کیا رسول اللہ نے اٹھائی کسی کی؟ کیا قرآن میں ویل چیئر کا ذکر ہے؟ کیا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا سیرت شیخین یا سیرت صحابہ میں کہیں ایک جگہ بھی ویل چیئر ہے؟ کہا جاتا ہے نہیں، یہ علامت ہے۔ ویل چیئر کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں کہ شیخ احمد یاسین جو معذور تھے ان پر ظلم ہوا۔ اگر یہ لاجک ہے تو ہماری بھی جھولے کی علم تابوت کی یہی لاجک ہے۔ ہم قطعاً علم کو یا تابوت کو یا زلزلے کو اللہ رسول یا امام نہیں مانتے۔ ہمارے جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھ لیں، وہ ان میں سے کسی چیز کو نہ اللہ نہ رسول نہ امام
اور ان میں سے کسی چیز سے خود نہیں مانگتا کوئی بھی. بس آپ ویل چیئر اٹھائیں تو آپ مباحث. آپ شیخ احمد یاسین کی مظلومیت کو ویل چیئر سے بیان کریں تو آپ مباحث. ہم فرزند رسول اللہ کی مظلومیت کو بیان کریں تو ہم مشرک. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ تو ہارنا ہمیں کسی صورت نہیں ہے. مورل کو اپنے ڈاؤن نہیں ہونے دینا، ہائی رکھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو مسائل میں قتل و غارت گری کی صورت میں کہ ابھی ہم گھر جائیں تو ممکن ہے پتہ چلے کہ جی عراق میں کیا ہوا، یا شام میں کیا ہوا، یا پاکستان میں کیا ہوا، تو ہم بھی جان لیں کہ ان دہشت گردیوں سے ہم نہ ختم پہلے ہوئے نہ اب ہوں گے. حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، تو تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو. حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، تو تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو. ارے عمران کو کافر تو کہا، لیکن یہ بھی نہ سوچا کہ بیت اللہ نے رستہ دیا عمران کے حرم کو. تو ہم بھی یہ جان لیں کہ ہم اس قتل و غارت گری سے ختم نہیں ہوئے. ہمارا مورل ہمیشہ ہائی رہے. اور دشمن کو بھی بتا دیں کہ تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ خبیث تھے، زیادہ پاورفل تھے، وہ ہمیں ختم نہ کر سکے. تم کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ آج یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ فائدہ، ہماری بات کو کوئی برعکس نہ بعض دفعہ سمجھے، ہمیں اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش نہیں کرنا ہے، لیکن اگر مارے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کا اجر بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں ملت کو. سب سے زیادہ فائدہ اگر اس قتل کا ہے تو یاد رکھیں ہمیں ہے، جہاں ہم مارے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے تو یاد رکھیں بہابیت کو اور سلفیت کو ہو رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی مذہب اور مکتب خون اور خون بہانے کے مساوی ہو چکا ہے تو وہ سلفیت اور وہابیت ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آج دنیا کی نیوز ایجنسیز، دنیا کی سیکرٹ سروسز، دنیا کے بڑے سیاستدان اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ شیعہ مرتے ہیں لیکن معصوم لوگوں کو مارتے نہیں ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. آج آپ کو ساری دنیا کے سیاستدان اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ پاکستان میں اتنے کم ہے، پاکستان میں اتنے کم ہے، تو کیا بحرین میں یا ایران میں یا عراق میں نہیں ہے؟ عراق میں ایک جگہ بتائیں کہ جہاں شیعوں نے کی مارا ہو معصوم لوگوں نے. ہم ہیں مولا امیر المومنین کے ماننے والے. ہم لوگ میدان کے شیر ہیں، گھروں کو گھیرنے والے اور در جلانے والے اور عورتوں پہ حملہ کرنے والے نہیں ہیں. مولا امیر المومنین کا کردار کل بھی اتنا کلیئر تھا کہ معاویہ فوجی شکست کے باوجود یہ جان گیا تھا. فوجی شکست کیا تھی کہ پانی چلا گیا علی ابن ابی طالب کی فوج کے ہاتھ میں، لیکن معاویہ جانتا تھا یہ فوجی شکست ہے لیکن فوج پیاسی نہیں رہے گی، کیونکہ پانی علی کے ہاتھ میں ہے. فوجی شکست ہے لیکن فوج کو پانی ملے گا. یہ واضح فرق تھا کہ دشمن جانتا تھا. آج ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ شیعہ دہشت گرد نہیں ہیں، اور بلا شک یہ ہمارے تمام علماء مراجع کا فتویٰ ہے. عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، غیر دین کا یا غیر مذہب، سنی دیوبندی بریلوی وہابی، حتی ہم کسی بھی معصوم کو، یعنی جو مجرم نہ ہو،
دھماکے کے ذریعے، فائرنگ کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے اگر قتل کرتے ہیں تو یاد رکھیں ائمہ اہل بیت ہم سے راضی نہیں ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ ایسی باتیں نا، اگر کوئی سمجھتا ہے کسی دیوبندی یا بریلوی سے یا حتیٰ وہابی سے انتقام لینے کے لیے اس کے محلے میں بم رکھتے اور ائمہ خوش ہو جائیں گے، یاد رکھیں ائمہ قتل خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کرار غیر فرار ہیں، میدان کے ہیں۔ یہ فرق ہے، اور یہ فرق ان کے ماننے والوں میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری دنیا جان چکی ہے۔ ایک مثال جو بعض دفعہ ہم دیتے ہیں جس سے مومنین کا مورل ہائی ہو، جب 7/7 کا واقعہ ہوا، یہ ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں۔ 7/7 کا واقعہ ہے جب انگلینڈ میں دھماکہ کیا تھا ان سلفیوں نے مختلف ٹرینز وغیرہ میں۔ 9/11 کا یہ ہے جو یہاں کیا تھا، 7/7 کا وہ ہے جو وہاں کیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد تمام مسلمان تنظیمیں انگلینڈ میں جمع ہوئیں، ٹونی بلیئر آئے اور اس کے بعد گفتگو ہوئی۔ تمام مسلمانوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم احترام کرتے ہیں یہ اور وہ، اور ہم تو ایسے نہیں، ہم تو ویسے نہیں، جھوٹ بول رہے تھے بالآخر۔ سچ کہا کس نے؟ ٹونی بلیئر نے۔ کیا کہا؟ آپ کو تعجب ہوگا، اس کانفرنس میں خود ایک عالم تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو اللہ نے اس کی زبان سے جواب دلوایا۔ یہ جتنے تقریر کر کے گئے شدت پسند مذاہب کے افراد، ٹونی بلیئر نے ایک سوال کیا، کیا ان دہشت گردوں میں کوئی شیعہ تھا؟ یہ حق ہے، بس یاد رکھیں کسی کو نقصان نہ پہنچا۔ یہاں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ امام کا پیغام کیا ہے مومنین کے لیے؟ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یعنی اچھا کرو، اچھا کرو، اچھا کرو۔ طویل روایت ہے، بعد میں امام فرماتے ہیں، چھٹے امام سے روایت ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو لوگ کہیں گے ھذا جعفری، اور اگر تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، برا کرو گے تو لوگ کہیں گے ھذا جعفری۔ پھر فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے عزت بنو، ذلت نہ بنو۔ بس آپ اڑوس میں پڑوس میں آفس میں ایک جلوہ نظر آئے اور لوگ کہیں کہ یہ شیعہ ایٹیٹیوڈ میں الگ ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ آفس میں ائمہ کے اصحاب بن رہے ہیں۔ آفس میں بنیں، حرام سے بچیں، واجبات پر عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہاں ہم میں فرق ہے۔ کوئی کام چوری کی جانب دعوت دے رہا ہو، کہیں کہ نہیں ہم ائمہ اہل بیت، آپ اور کلیئر کریں ہم شیعہ ہیں، ہم ائمہ اثنا عشر کے مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں نا۔ یہ کام چوری، یہ اریزر کو مس یوز کرنا، یہ فون کو پرائیویٹ یوز کرنا، اگر آفس میں اجازت ہے تو فبیہا، اگر اجازت نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے یوز۔ یہ چیزیں سبب بنیں گے، لوگوں کو شوق لگے گا کہ تم لوگ اتنے کلیئر ہو۔ یہ وہ چیزیں امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ بس ہر جگہ کوشش کریں قانون کا احترام کریں اور اپنے مذہب کو اس طریقے سے پھیلائیں، کیونکہ یہ وہ مکتب ہے کہ جس کے لیے امام حسین کا سر ہے۔ اور اگر قربانیوں کو گنا جائے کہ آل اولاد بھائی بھتیجے، خواتین خاموش ہو گئی تھی، مسائل سے پہلے توجہ دلایا، انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا برکت والی چیز بتائیں گے۔ تو برکت والی چیز یہ ہے کہ واجبات پر عمل کریں، حرام سے بچیں، اپنی آل اولاد کو مذہب حق اہل بیت سے آشنا کریں، دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی برکت ہوگی۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، باقی جو دعائیں اور ورد اور تعویذ ہیں وہ سب اس کے بعد کی ہیں۔ یہ ہو گیا تو کوئی تعویذ کام آئے گا، یہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں کام آئے گا۔ اگر امام حسین کے قربانیوں کو گنا جائے تو بھائی اور بھتیجے اور بیٹوں کے بعد سر امام حسین پر گفتگو ختم نہیں ہوتی، گفتگو ختم ہوتی ہے کہ امام حسین نے حتیٰ بہنوں کی چادروں کو بھی قربان کر دیا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل حرم اسیری سے رہا ہو کر قبر مطہر امام حسین کے پاس پہنچے۔ اسیری کے بارے میں اگر سمجھنا چاہیں کہ اسیری کیا تھی تو کسی نے سوال کیا امام زین العابدین سے کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟
تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ پر شام میں کون سے ایسے مصائب پڑے, کیونکہ ممکن ہے کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے, جناب علی اصغر کربلا میں شہید ہوئے, جناب عباس کربلا میں شہید ہوئے, اتنے مصائب یہاں پر پڑے, شام میں کیا ہوا؟ تو امام نے چند مصائب کی جانب توجہ دلائی. فرماتے ہیں کہ جب شام نظر آیا تو ہماری پھوپھیوں نے سوال کیا. جب عربی میں سوال کہا جاتا ہے سوال, تو اس کے معنی ہوتے ہیں درخواست کی. تصور کریں کہ علی کی بیٹیوں نے, کہ جن کی رگوں میں خون مقدس محمدی تھا, جو وارث چادر تطہیر تھی, انہوں نے سوال کیا, درخواست کی. درخواست کیا تھی؟ تو مقاتل میں نقل ہوا کہ ہمیں اس دروازے سے لے جاؤ کہ جہاں پر مجمع کم ہو. لیکن یہ ملعون اس دروازے سے لے کے گئے کہ جہاں پر مجمع زیادہ تھا. پھر امام فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھیوں اور بہنوں نے اور خود امام نے کہا کہ ان شہداء کے سروں کو کچھ آگے لے جاؤ. لیکن امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے سروں کو سواریوں سے قریب کر دیا, بیٹوں کے سروں کو ماؤں کی سواریوں سے, بھائیوں کے سروں کو بہنوں کی سواریوں سے, خصوصاً امام حسین اور حضرت عباس اور مولا امیر المومنین کے بیٹوں کے سروں کو قریب کر دیا, جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور مولا امیر المومنین کی باقی بیٹیوں کی سواریوں سے, کیونکہ کربلا میں مولا امیر المومنین کی اور بیٹیاں بھی اسیر ہوئی, جناب رقیہ بنت علی, جناب خدیجہ بنت علی, جناب صفیہ بنت علی, جناب فاطمہ بنت علی, جناب ام الحسن بنت علی, جناب ام الکرام بنت علی. ان بہنوں کی سواریوں کے سامنے سروں کو کر دیا گیا. امام فرماتے ہیں فقط اسی پہ اکتفا نہ ہوا, نو کے نیزہ پہ یہ سر بلند تھے, یہ لوگ کھیل رہے تھے, اور بعض سر زمین پہ گرتے تھے اور اونٹوں اور گھوڑوں کے قدموں سے ٹکراتے تھے. انہی پہ مصائب ختم نہ ہوئے. امام فرماتے ہیں کہ آلات موسیقی بجائے جا رہے تھے کہ جب ہمیں دمشق میں لایا گیا, صبح سے شام تک ہمیں گلی کوچوں میں پھرایا جاتا تھا, ہمیں کنیزوں اور غلاموں کے بازاروں سے گزارا گیا, اور یہ ندا دے کے ہمیں ڈرایا گیا کہ تم لوگوں کو ان بازاروں میں بیچا جائے گا, لیکن وہ یہ نہ کر سکے. ہمیں یہود و نصارہ کے محلے سے گزارا گیا, اور یہ ندا دی گئی کہ ان کا عالم اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے بڑوں سے جنگیں کی. یہ اشارہ تھا رسول اللہ اور مولا علی کی جنگوں کی جانب سے, جو یہود و نصارہ سے ہوئی, جو مشرکین کی جانب سے ہوئی. امام فرماتے ہیں کہ جب یہ ندا بلند ہوئی تو کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ اس نے ہم پہ حملہ نہ کیا ہو. کسی نے پتھر پھینکے, کسی نے مٹی پھینکی, کچھ نے ہماری جانب لکڑیاں پھینکی. ارے اسی پہ مصائب ختم نہ ہوئے. ایک وقت آیا کہ یزید کے دربار کے باہر لا کے اہل حرم کو کھڑا کر دیا گیا, دروازہ بند ہے, گھنٹوں کھڑا کیا گیا. اب جو دروازہ کھلا تو عجب عالم تھا, یزید تخت پہ بیٹھا ہے, کاتب کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, سر امام حسین یزید کے قدموں کے سامنے ایک تشت میں رکھا ہے, اور یزید اپنی عصا جو خیزران کی بنی تھی کبھی امام حسین کے لبوں پہ, کبھی امام حسین کے سر پہ مارتا ہے. گریوں کی آوازیں بلند ہو گئی. جب علی کی بیٹیوں نے یہ منظر دیکھا, ہاں گلے میں تو سید الساجدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, بیویاں بغیر چادر کے اس عالم میں کے ہاتھوں میں رسیاں. مسائل اسی پہ ختم نہ ہوئے. ارے یہ بیویاں کربلا پہنچ گئی, لیکن ایک حسین کی امانت واپس نہ لا سکی. ارے شاید ایک وجہ حسین کی بیٹی کی موت کی یہ ہو کہ جب دربار میں ایک شخص نے یزید کو مخاطب ہو کے کہا, یا امیر حبلی حاضر جاریہ, اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دو. جب یہ جملہ سنا حسین کی بیٹی نے تو مقاتل میں بیان ہوا کہ یا تو یہ جملہ کہا گیا تھا رقیہ بنت علی کے لیے, یا سکینہ بنت علی کے لیے, یا رقیہ بنت حسین کے لیے, یا سکینہ بنت حسین کے لیے, یا فاطمہ بنت حسین کے لیے. یہ بچی گھبرا کے لرزنے لگی, زینب کے دامن کو تھام لیا کہ باپ قتل ہوا, ہم یتیم ہوئے, ہم اسیر ہوئے, کیا اب ہمیں کنیزی میں دیا جائے گا؟ زینب نے گرج کے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ تمہیں ذمے سے کسی کو کنیزی میں نہیں دیا جا سکتا.
تو جب یہ جملہ جناب زینب نے کہا تو یزید نے گرج کے جناب زینب کو کذابہ کہا، لیکن ہوا وہی کہ جناب زینب نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کوئی کام نہ کر سکے۔ ہاں مومنو، فقط ایک توجہ دیں کہ شاید یہی وجہ ہوئی کہ بچی کا دنیا میں دل نہ لگا، بابا بابا کہہ کے دنیا سے چلی گئی، لیکن مسائل پر توجہ دیں کہ جب یہ جملہ بچی نے سنا، یہ تو بچی تھی لیکن تصور کریں کہ بڑا بھائی جو امام وقت تھا اس پہ کیا گزری ہوگی، سید الساجدین زین العابدین پہ کیا گزری ہوگی۔ ہاں مومن، ایک وقت آیا کہ بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ یزید بھی پریشان ہوا۔ سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہوئی، تو جواب ملا کہ حسین کی بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، بابا بابا کہہ کے گریا کرتی ہے اور کسی صورت خاموش نہیں ہوتی۔ تو یزید نے سر امام حسین کو بھجوا دیا۔ اب جو تشت میں سر پہنچا، کپڑا ڈھکا، کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، بچی نے جو تشت دیکھا تو کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے بابا کا دیدار چاہیے۔ کپڑے کا ہٹنا تھا کہ تاریخ پلٹ گئی، کل تک تو سکینہ کا سر، کل تک تو حسین کی بیٹی کا سر حسین کے سینے پہ ہوتا تھا، آج حسین کا سر بیٹی کے سینے پہ آیا، گریا ختم ہو گیا، گریا ختم ہو گیا، سب ایک سناٹا چھا گیا، ایک ندا گونجی سید الساجدین کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک وقت آیا کہ سب کو رہا کر دیا گیا، مقاتل میں نقل ہوا کہ جب یہ قافلہ دمشق سے نکلا تو موڑ موڑ کے بیویاں دمشق کو دیکھتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ اب حسین کے پاس جا رہے ہیں لیکن امانت ساتھ نہیں ہے۔ مسائل کا جملہ سنے، مسائل ختم ہو گئے۔ اب ایک وقت آیا کہ یہ بیویاں کربلا پہنچی، کربلا پہنچ کے کیا ہوا، اتنا تاریخ میں بیان ہوا کہ بڑا گریا ہوا، گریا ہوا، بڑا گریا ہوا۔ امام حسین نے کیا کہا کسی کو نہیں معلوم، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ شاید ایک ندا کربلا میں گونجی ہو، اے زینب میری بیٹی کہاں ہے۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ یا اللہ تیری اور ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام ملائکہ کی اور تمام مومین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر۔ یا اللہ خون مقدس حضرت فاطمہ کا تجھے واسطہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں عزاداران امام حسین خصوصاً عراق میں، پاکستان میں اور شام میں ان سب کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم